اب کیا ہوا کہ اس حد تک لوگ بڑھ گئے، سورۃ التکویر 81 کی 8 اور 9، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب وہ زندہ دبا دی گئی اس سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کے ساتھ وہ قتل کی گئی تھی۔ تو یہ لڑکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ دنیا میں باقاعدہ لوگ اس طرح اس حد تک برا سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پاسٹ ٹینس میں جانے کی کوئی چیز، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، پاسٹ ٹینس میں لے جا کے عربوں کا رواج تھا صاحب، ارے بھائی ابھی بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگوں کی شکلیں بگڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ملا ہوا ان لوگوں سے کہ ان کے بیٹی ان کو باقاعدہ برا لگتا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ باقاعدہ اس کو مارنا بھی چاہ رہا ہے، قتل، ایک فزیکل قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نفسیاتی طور پہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی ہو گئی تو کیا ہوا اگر لڑکی ہو گئی؟ اللہ کی دین ہے، باقاعدہ خوش کریں، دعا وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کی شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ صحیح لڑکا ہے، لڑکے کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن لڑکی کو کوئی گالی ہے، گناہ تھوڑی ہے، برائی تھوڑی ہے کوئی لڑکی اگر پیدا ہو جائے گی۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں رہ کے وہ اس زمانے میں ہو جاتا تھا، بھائی آج بھی کر رہا ہو۔ انڈیا کے اندر کتنے فیٹس ابارٹ ہو رہے ہیں کنٹینیوس، نان سٹاپ، اوپر سے پھر بہت کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، مختلف کہانیاں ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم، کسی کو پتہ ہو تو صحیح تو بتائے، میں غلطی کر سکتا ہوں، کہانیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مجھے بتایا گیا کہ بھائی صاحب وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ گئے کہیں، گئے جا کے انہوں نے ان سے بات کی، کچھ انہوں نے اللہ نے اولاد دے دی، اس کا عجیب سے شہر وہ انہوں نے وہاں بھیج دی، وہ دے دیا ان کو، پہلا بچہ وہاں ان کو نظر کر دیا ہے۔ پھر ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، وہ اس میں پھینک دیتے ہیں، کون سے پانی میں؟ گنگا میں پھینک دیتے ہیں، گنگا جب بچہ پھینک دیا، کوئی کہہ رہا علی کا ہے تو اس کو پھینک کے دے وہ زندہ رہے گا یا نہیں، مطلب مختلف طریقے سے بچوں کو پھینکا جا رہا ہے۔ لڑکی ہو گئی تو کچھ ہو رہا ہے، کبھی مطلب اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، سب مارنا ہے، قتل کرنا ہے بھائی۔ تو جناب یہ آپ جو اب تک جو سن رہے ہیں آپ، یہ ہو رہا ہے، یہ سب ماں باپ کا ریلیشن شپ اولاد کے ساتھ۔ اب میں آپ کو کچھ آیتیں ہیں اب جا کے پڑھوں گا جو جس میں یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیا تلقین کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان 31 کی 17 آیت ہے۔ لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، ایمان کی اور اس کی۔ تو وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے بہترین سبق آموز دعوت ہے کہ ماں باپ کو ان باتوں کا اولاد کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں، لقمان علیہ السلام والد ہے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے صلاۃ قائم کر اور حکم دے معروف کے ساتھ، اور منکر بہروب کے بارے میں منع کر، اور صبر کر اس مصیبت پر جو تجھ پر پڑے، بے شک یہ بہت ہمت و حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ بات سمجھیے، اس میں نمبر 1 یہ ہے، باپ اپنے والد بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم صلاۃ قائم کرو۔ ایمان والے سے خطاب کر رہا ہے، لقمان علیہ السلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹے سے کہ تم صلاۃ قائم کرو اور معروف کے ساتھ امر کرو، اور جو منکر ہے یعنی بیروبی اس کے بارے میں روک دو، اس کو وہ نہیں کرو۔ اور یہ کرنا، اور مصیبت اگر پڑ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کریں، صبر کریں، یہ بیٹے سے کہا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی لقمان علیہ السلام خود کر رہے تھے تو بیٹے سے کہیں گے۔ تو یہ سمجھیے آپ کو یہ ساری چیزیں بیٹے سے کہنے سے پہلے خود اس پہ عمل آپ بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں بیٹے سے کہنا کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر سورہ لقمان 31 18 19 ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں کے لیے اپنے گال غرور سے مت پھلاؤ، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی دھوکے باز شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کی باقاعدہ یہ بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ٹرین کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اپنے غال غرور سے مت پھلاؤ۔ یہ ایک انداز ہے بات آنے کا کہ انسان غرور کرتا ہے کسی نہ کسی چیز پر جو اس نے خود کری یا اس کو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اچھا ایک جملہ میں ایک مروج ہے، بہت جملہ ہماری لینگویج میں بولا جاتا ہے، انگریزی میں، اردو میں، پتہ نہیں، کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن،
کہ آپ نے ایسا کچھ کیا ہے، سنا ہوا. یہ میرے خیال سے صحیح جملہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے انسان کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کے اوپر سے میں غرور کرتا ہوں تو میں غرور کرتا ہوں صاحب، مغرور ہوں میں اس بات کے لیے، آپ غرور کرتا ہوں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے، لقمان السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کی کامیاں ہیں، آپ دیکھیں بڑا سمپل میں بتاؤں، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کرنے کے جو میں تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں وہ آپ اس سے اچھا کریں، کہ بچے کو جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ ایک سزا اس دنیا میں بھی سزا دوں گا اور آخرت میں بھی سزا دوں گا، ہے نا یہ بات، لیکن ساتھ میں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے. تو ہر بچے کو آپ ٹارگٹ دیتے جائے کہ تم بیٹا یہ کرو گے تو تمہیں یہ ہوگا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. بچہ چھوٹا اسے کیا پتا نماز میں کیا، اس کو عادت ڈالنی ہے نا پہلے. تو کوئی بھی اچھے کام کے لیے آپ یہ بنا دیں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو بچے کو خوشی کرنے مطلب اس کو یہ بھی لگے کہ میں کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز ملے گی، تو بھلے وہ آپ لالچ نہیں ہے، وہ اس چیز کی عادت میں اٹریکشن ہے. ہماری یہ کہ ایک ڈنڈا ہی ایک طرف چلتا ہے، بس ہم نے کہہ دیا ختم، نہیں، اس کو اس طرح لے کے چلے آپ. تو غرور سے مت کھلا اپنے کلوں کو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی دھوکے باز شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا. اب آگے چلیے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، یعنی چال جو ہوتی ہے اس میں اعتدال پیدا کر، یعنی زندگی کے گزارنے کے طریقے اور رویہ، اور اپنے آپ کو اپنی آواز سے دھیما رکھ. تحقیق سب سے آوازوں میں سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے. گدھے کی طرح جو آواز ہے بڑی مکروہ، اور آپ کو بڑی عجیب، اگر شیر دہاڑے تو آپ کو برا نہیں لگے، گھوڑا، لیکن گدھے کی آواز ذرا بری لگے گی آپ کو. دیکھیے اللہ نے کیوں کہا. تو اب یہ کہ اپنی چال میں اعتدال، دیکھیے آپ ایک ہماری جو نفسیات ہے وہ اور باڈی جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی ہے. اگر میرے ذہن میں غرور کا ایک عنصر ہے تو میری چال بھی کچھ اس طرح ہوگی جیسے کہ میں اکڑ وکڑ کے چلوں. یہ پتہ ہے یہ نیچرل فینومنا ہے. ہاں مطلب آڑا ٹیڑھا ہو کے جیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جس طرح آڑا ٹیڑھا ہو کے چلے. وہ آدمی کا یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کہ اندر جو بھرا ہوا ہے ویسے ہی وہ اپنی باڈی سے بتا رہا ہوتا کہ میں ایسا ہوں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی چال کو اعتدال پیدا رکھ، یعنی کہ آپ معتدل درمیانی راہ رکھیں زندگی میں. تو زندگی میں جو قرآن مجید کے جو فیصلے ہیں، یہ سب قرآن کی آیتوں کے فیصلے ہیں، جو اس میں احکامات ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ ایک جھک کے اور ایک اعتدال سے چلیں گے. اور اپنی آواز کو دھیما رکھ، جیسے میں آواز سے بول رہا ہوں یہ دھیما کرنے رہے. ابھی میں بتاؤں کیسے ہے. تحقیق سب سے آوازوں میں سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی. یہ ایک آواز کا ذکر آیا ہے یہاں پر، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک آیت ہے، آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی آیت ہے سورہ 49 حجرات، اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں میں. یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی آواز کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، فوقیت دیو نبی کی آواز سے نیچے رکھو. ولا تجہروا، اور تم جہر نہ کرو، بالقول، قول کے ساتھ، کجہری بعضکم لبعض، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جہر کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، جہر کر دیتے ہو، وہ تم نبی کی آواز کے نیچے رکھو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور یہ کہ تمہارے اعمال مٹا دی جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں اللہ نے جو لکھا ہوا ہے کہ اس کی مثال گدھے کی آواز ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیت آپ کو سنائی جائے، اللہ کی آیت کی جب وضاحت ہو تو نبی کا، رسول کا قول ہے، نبی کا بات ہے، نبی کی آواز ہے وہ. تو ہم اور آپ کو، ہمارے کو اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی آواز کو اس سے نیچے رکھیں. ہمارے معاشرے میں کیا آتا ہے وہ اس کے اوپر لے آتے ہیں اپنی آواز. تو اس کو کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہاں جو آیت ہے اس کا میں لنک بتا رہا ہوں، یہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں، اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں، اللہ کے قول رسول سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں. جو احکامات پتہ چلتے جائیں اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی آیت کے اوپر اپنی آواز بتانا چاہ رہے ہیں. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا معلوم، ہم بتا رہے ہیں ہماری بات سنو.
تو جب بھی آپ اوپر کریں گے آواز نبی کی آواز سے، وہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے اوپر کرنا ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے اگر ایسا کریں گے تو تمہارے اعمال بالکل مٹا دیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ صرف اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی آیت کے آگے آپ اپنی آواز کو اوپر بلند کر رہے ہیں. اس کو اوپر آنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں آیت کو نیچے کر کے. تو یہاں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے فوقیت دیتے ہوئے، ولا تجہروا، نہ جہر کرو، بالقولی، قول کے ساتھ، کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں جہر کر لیتے ہو، اوپر اونچی آواز میں نیچی آواز میں ہم آپس میں بات کر لیتے، لیکن نبی کی آواز سے نہیں کر سکتے. ان تحبط اعمالکم، یہاں کہ تمہارے اعمال مٹا دے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو جتنی ہم آیتوں میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور آیتوں کی ہمیں اگر وضاحت ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے نیچے رکھیں، اپنی آواز کو اس کے نیچے رکھیں. تو اب ہے سورہ الاسراء 17 اس کی 23 آیت. یہاں تک تو ماں باپ کا زیادہ تر آپ نے ذکر سنا تھا، ماں باپ کا ذکر ہے. اب آیا اولاد کا ذکر. اولاد کا ہوگا پھر کچھ دونوں کا مل جائے گا، لیکن اولاد کا اب زیادہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ سوائے اللہ کے، یعنی سوائے اس کے، تم کسی کی بندگی نوکری نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. پس جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، پس تم ان دونوں کو اف، حقارت یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑکو، اور ان دونوں کے لیے کرم والا قول کہو، عزت والا. اب دیکھیے یہاں اولاد کو، اب یہ اولاد جو بیٹھی ہوئی ہے نا، سب بیٹھے ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کا کیا رویہ ہے؟ پہلے تو ماں باپ کو تربیت دی کہ تم قتل مت کر دو، اولاد کا یہ سب پتہ تھا. اب اولاد کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. نمبر 1 پوائنٹ اولاد کو بتایا جا رہا ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، پس تم ان دونوں سے اف، حقارت کا یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو. یہاں معاشرے میں جو چلی آ رہی ہے نا مدر، یہاں برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے معاشرے میں کہا جا رہا ہے ماں کو، یہاں قرآن میں لکھا ہے دونوں میں سے ایک میں یہ نہیں کہا ماں یا باپ، کوئی بھی ایک ہو یا دونوں کا بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پس تم ان دونوں کو اف، عربی میں اف کے معنی ہیں حقارت یا توہین کا کلمہ تم نہ کہو. یعنی آپ بے عزتی نہ کریں اپنی ماں باپ کی. سمجھ رہے ہیں؟ اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف خالی اف کا مطلب یہ ہے کہ توہین کا کلمہ، بے عزت کرنے کا کلمہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ کہیں، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑک دیا آپ نے اپنے ماں باپ کو. ماں باپ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے اولاد. اور ان دونوں کے لیے عزت والا، کرم والا قول کہیں آپ. اب یہ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ماں باپ کے لیے. اب جتنے ماں باپ ہیں ان کا کام ہے اس وقت یاد کر لیں اور بچے کو فوراً یاد دلائیں آیت. جب بھی بچہ کچھ اپنے آپے سے باہر ہو اس کو فوراً یاد دیا ہے کہ تم یہ دیکھ رہو کیا لکھا ہے تمہارے لیے قرآن میں، کیونکہ اس سے اگر اوپر جائے گا تو وہ اللہ کیا کرے، نبی کی آواز سے اپنی آواز اوپر کر رہا ہے. نبی کی آواز سے اوپر کرے گا، اوپر وہ آواز تو یہ کہے گا، تو اس کو فوراً بتائیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے لکھا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان دونوں کے لیے رحم سے پروں کو نیچے رکھیں، یعنی اپنی زندگی کامیابی بڑھائی، اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں میرے اوپر میری پرورش کی. اب یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے ان دونوں کے لیے رحم سے پروں کو نیچے رکھے.
پر سمجھتے ہیں؟ پر کیا بیٹوں کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے پروں کو نیچے رکھے. نہیں ہاتھوں کو نہیں، وہ جو اڑان ہے نا، بہت آج کل اڑ رہے ہیں آپ جو بھی کامیابی کی اونچان پہ پہنچ جائیں، یقین کریں آپ فائنینشلی مورلی آپ بہت اونچے ہو جائیں، ماں کے آگے یو آر نتھنگ. باپ کے آگے، ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں. آپ میں سچ بتا رہا ہوں یہ بات، ماں باپ کے آگے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی اڑان اونچی اڑ لیں آپ. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے 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 دونوں اللہ رحم سے پروں کو نیچے کرو، یعنی اپنی زندگی کی کامیابی اڑان، اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کری. اس لمحے کو سوچیں آپ کہ آپ جب نتھنگ اتنے سے بچے تھے اور اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز ماں باپ نے آپ کے لیے کی، راتیں جاگی ماں، باپ نے کیا نہیں کیا، اور آج اپنی اڑان کر رہے ہیں، آپ اونچے ہو گئے ہیں آپ کہ آج اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا ہے تو آپ اس کی اہمیت کو اہمیت ہی دے رہے. تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں کچھ بولنے کی. اللہ جس طرح رحم کرتا ہے، اللہ عقل دیتا ہے تو اس پہ آپ ناز کرتے ہیں. اسی طرح ماں باپ، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے ماں باپ جو ڈرائیور ہیں، جو بیچارے بہت چھوٹی عہدے پر ہیں لیکن بچے نے کامیابی کر کے بڑا بن گیا، وہ بات شرمندہ ہوتا ہے باپ سے ملانے سے، شرمندہ ہو رہا ہے باقاعدہ، میں جانتا ہوں. بس سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں اس کی اڑان اپنے ماں باپ کے آگے، چاہے کچھ بھی جیسے بھی ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، جیسے بھی ماں باپ ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیول پہ انہوں نے جو کچھ کیا تو کوئی کسی کا بدلہ وہ نہیں کہ اس نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آج وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے. وہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جتنا سا تھا، تب بھی تو ماں باپ اس کے کر رہے تھے نا، اس کا کیئر کر رہے تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کہہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی. یہ دعا مانگے آپ بچوں کے لیے. اب یہ پتہ چلے گا آپ کو اب ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ. سورہ اعقاف 46-17 آیت، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس نے اپنے والدین کے لیے کہا اف ہے، حقارت توہین کا کلمہ کہا تم دونوں کے لیے، اف ہے تم، یعنی بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے اف ہے تمہارے لیے، یعنی توہین کا کلمہ تمہارے اوپر، تم دونوں کے اوپر. ماں باپ کو کہہ رہا ہے، بچہ، لڑکا اولاد، لڑکی ہے لڑکا اولاد، اوف ہے، حقارت کا توہین کا کلمہ، بے عزتی کر رہا ہے اپنے ماں باپ تم دونوں کے لیے. اور یہ کہتا ہے وہ لڑکا آگے، تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کیا میں نکال دیے جاؤں گا ایمان سے، اور تحقیق میرے لیے پہلے دور گزر گئے. یعنی وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، ایمان نہیں رکھ رہا، جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے تو مان نہیں رہا، وہ نہیں کر رہا، بڑا ہو گیا ہے، اڑان اونچی ہو گئی ہے اس کی. تو وہ کہتا ہوں، پھر ان کے ماں باپ کہتے ہیں ان دونوں نے کہا اللہ سے مدد چاہی، انہوں دونوں نے اللہ سے مدد چاہی، افسوس ہے تجھ پر ایمان لا. بیٹے سے کہہ رہے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس وہ لڑکا کہنے لگے نہیں، وہ لڑکا کہتا ہے، وہ اولاد کہتی ہے، بس وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ سوائے پہلے لوگوں کی سطریں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہے اولاد، نافرمان اولاد. نافرمان اولاد جو ہے وہ ایک تو ماں باپ کو حقارت کا، بے عزتی کا کلمہ کہے گا، اور جب اس کو اگر تلقین کی جائے گی، آیت سے بتایا جائے گا، تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے کے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ کہ میں کوئی نکال دو جاؤں گا، پہلے اتنی سارے قرون یعنی کہ دور گزر گئے تو کیا ہوا، کچھ ہوا، سب ایسے ہو، یہ تو ایک سسٹم چلا ہوا ہے. تو یہ اف خالی نہیں ہے، توہین کا کلمہ کہنا ہے. ہاں تو سورہ العنکبوت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں، اور اگر وہ یعنی والدین جد و جہد کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے
جو ہرگز اس کے ساتھ علم تیرے لیے نہیں ہے، پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئیاں کروں گا، بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک ایکسکلوژن ایک چیز ایکسکلوڈ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کے ساتھ پیش آؤ، والدین سے احسان مطلب بہت اچھے طریقے سے۔ اگر والدین تجھے اولاد کو یہ جد و جہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی بچوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کروائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پس تو والدین دونوں کی اطاعت مت کر۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، یعنی بچوں کو صرف ایمان کے اندر اجازت ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں مگر اس کلمے کے ساتھ نہیں، وہ جو والا کلمے کے ساتھ نہیں، وہ ابھی آگے آئے گا، اچھے قرآن میں آگے آئے گا کس طرح، مگر وہ نافرمانی کر سکتے ہیں، ان کی بات کو نہ مانیں اگر وہ آپ کو یعنی ان کا جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں کسی طرح یا منوا لیں اپنے بیٹے کو شرک کے اندر، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو اور تم میری طرف لوٹو گے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پیشنگوئیاں بتا دوں تو تم کیا کرتے آئے۔ تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آگے آئے گا قرآن مجید میں، اگر وہ اس طرح پھر کریں گے تو تمہیں بچوں کو کیا کرنا ہے۔ سورہ لقمان 31 کی 15 ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ جد و جہد کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو تجھے اس کے ساتھ علم نہیں ہے، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو اور معروف طریقے کے ساتھ ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی اگر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ جو شرک کریں اللہ کے ساتھ کروانے کا، آپ کی جد و جہد کریں کہ آپ بھی کریں اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس ان دونوں کی تم اطاعت نہ کرو، ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو۔ اسی دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور کیا کریں، اس شخص کی پیروی کرے جو میری طرف نمائندگی کرتا ہے، پھر تم میری طرف لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئی کرتا ہوں جو تم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ ماں باپ جد و جہد یہ کریں کہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کروائیں آپ سے، اس بات پہ وہ جد و جہد کریں تو آپ ان کا کہا نہ مانیں، مگر یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ وَصَاحِبْهُمَا یعنی ان کے ساتھ کمپینینشپ ان کے ساتھ رکھنی، آپ یہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کو غلط سمجھ کے چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، آپ انہی کے ساتھ ان کی کمپینینشپ رہیں، پھر دنیا معروف طریقے سے ان کو رسپیکٹ ان کی کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ہر چیز آپ نے کرنی ہے معروف طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ، صرف اس بات پہ بلیو نہیں رکھنا ہے جو وہ آپ کو شرک کے اندر ملوث کروا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شراکت کروانا اس کو آپ نے ہرگز نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ماں باپ فرض کو میں ماں باپ کو میرے ساتھ کوئی شرک کر رہا ہے تو میں ادھر تو مان لی کے ساتھ میں نہیں مانتا آپ کی بات، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں پیروی کس کی کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، اس شخص کی پیروی جو میری طرف نمائندہ کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بلا اس کی پیروی کریں، یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف آپ کو لوٹنا ہے، پھر بھی یہ ضروری ہے، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے پوری زندگی گزار، ان کو چھوڑ کے الگ کرنا نہیں ہے۔